الحمدللہ ایک بار پھر سہن مطاف سے آپ سب کے ساتھ، اور آج ہم بات کریں گے 6 شوال کے سبق پر صرف 5 منٹ کا مدرسہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ پر بات کریں۔ جمیلہ بنت سعد بن ربی اور ان کے والد حضرت ربی 2 ایسے انصاری صحابی ہیں۔ سعد اور ان کے والد حضرت ربی 2 ایسے انصاری صحابی ہیں جو جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت سعد کی بیٹی جمیلہ بنت سعد پیدا نہیں ہوئی تھی۔ سعد کے انتقال کے بعد ان کی بیوی نے آ کر شکایت کی کہ سعد کے بھائی نے میرا میراث کا مال لے لیا اور سعد کی دونوں بیٹیوں کو اور مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے میراث کی تقسیم کے بارے میں آیات نازل فرمائی، جن میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں اور بیٹیوں کو بھی مال وراثت کا حقدار بتایا۔ اسلام سے قبل قسی مذہب میں سماج میں عورتوں کو میراث میں حصہ دینے کا رواج ہی نہیں تھا۔ جمیلہ بنت سعد کی والدہ علم الفرائض کے نزول کا سبب بنی۔ ایسے دیندار ماں باپ کی بیٹی حضرت جمیلہ کو بھی اللہ نے بہت سے خوبیوں کا مالک بنایا۔ آپ عالمہ تھیں، فقیہہ تھیں، قرآن کی حافظہ تھیں، علم الفرائض سے خوب واقف تھیں۔ اپنے گھر میں بچوں کو قرآن پڑھاتی ہیں اور ساتھ ہی آیات کا شان نزول بتایا کرتی تھیں۔ اور جب بات ہو آیات کی، قرآن کے شان نزول کی، تو پھر آپ کو یاد دلاتے چلیں سلیس اکیڈمی 16 شوال سے انشاءاللہ ایک ایسا کورس لانچ کر رہا ہے جس میں آپ سنیں گی روزانہ ایک آیت، صرف ایک آیت، مختصر ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ تو جوائن کیجئے سلیس اکیڈمی کا یہ حلقہ۔ اس کے لیے فوراً آپ کو نمبر ڈائل کرنا پڑے گا 033313082991۔ صرف اپنے 10 منٹ ہمیں دے دیجئے۔ 5 منٹ کے مدرسے کے ساتھ ساتھ آپ سے درخواست کرتے ہیں، صرف اپنے 10 منٹ ہمیں دے دیجئے، حقدار بنا دیجئے ایک صدقہ جاریہ کا۔ طلبہ ان سے آ کر بہت استفادہ حاصل کرتے۔ حضرت جمیلہ بنت سعد سے ایسی عالمہ حافظہ صحابیہ کی اولاد بھی علم سے معمور تھی۔ حضرت خارجہ بن زید ان کے بیٹے ہیں جو مدینہ منورہ کے 7 بڑے فقہاء میں سے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ کہ حضرت ابو لیلہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی ٹھنڈی میں گرمی کے کپڑے پہنتے تھے اور گرمی میں ٹھنڈی کے۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا خیبر کے دن میری آنکھ درد کر رہی تھی، ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا تو میں نے کہا حضور میری آنکھیں درد کر رہی ہیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھوں پر اپنا تھوک مبارک لگایا اور دعا کی یا اللہ تو علی سے گرمی اور سردی کو دور کر دے۔ چنانچہ اس دن سے مجھے گرمی اور سردی کا احساس نہیں ہوا۔ اور ایک فرض کے بارے میں بات کریں کہ دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک سنت کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی بے چینی اور تکلیف پیش آتی تو آپ یہ دعا پڑھتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت بتائیں آپ کو کہ شہادت کی موت مانگنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچی طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے درجے تک پہنچا دیتا ہے، چاہے وہ اس بستر پر ہی کیوں نہ مرا ہو۔ اور ایک گناہ کے بارے میں بات کریں کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے لیے جو چیز لذیذ اور پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں ان کو کھاؤ، انہیں اپنے اوپر حرام نہ کیا کرو اور شرعی حدود سے آگے نہ بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ جب کسی قوم کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو اس نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا سننے اور جاننے والا ہے۔ قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت صرف بدترین لوگوں پر ہی آئے گی۔ جب تک اس دنیا میں ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا زندہ ہے اس وقت تک دنیا کا نظام چلتا رہے گا، لیکن جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا اور صرف بدترین اور برے لوگ ہی رہ جائیں گے تو اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور طب نبوی سے علاج کی بات کریں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بخار اور دوسری تمام بیماریوں سے نجات کے لیے دعا بتائی۔ وہ یہ تھی کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہے، میں اس اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جو بہت عظمت والا ہے، ہر جوش مارنے والی آگ کی برائی سے، ہر رگ کی برائی سے اور آگ کی گرمی کی برائی سے۔ اور نبی نصیحت فرماتے ہیں جب تمہارے یہاں کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام دے جس کے دین و اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے نکاح کر دیا کرو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین میں زبردست فتنہ و فساد پھیل جائے گا۔ اب یاد دلاتے چلیں نکاح کے بارے میں آپ کو کہ سلیس اکیڈمی آپ کو دیتا ہے ایک ایسا حلقہ جہاں آپ اپنی باپردہ باشرہ بیٹیوں کے قوائف بھیجتی ہیں اور وہاں موجود بیٹوں کی مائیں آپ کی بیٹیوں کے قوائف پڑھنے کے بعد اپنے باشرہ حیادار بیٹے کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ آپ کی بیٹی کو دیتی ہیں، جو کام فی سبیل اللہ ہوتا ہے جس کا کوئی ہدیہ ہم آپ سے چارج نہیں کرتے الحمدللہ۔ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 4 منٹ 45 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔